اگر آپ اپنی لائف میں گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو دل ہے گناہ کرتے وقت ہمیں یاد آئے کہ یار اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اور اس نبی نے، صحابہ نے ہمارے تک دین پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، تو پھر میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 2-3 طریقے بتاؤں گا، تو آپ نے ان پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو بھی جائے گا تو آپ کو فرق نہیں پڑے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مومن بندے کی کیا نشانی ہے۔ مومن بندے کی یہ نشانی بالکل نہیں ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا۔ احادیث میں یا قرآن میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے اللہ نے یا نبی نے یا صحابہ نے یہ کہا ہو کہ مومن بندہ گناہ نہیں کرتا۔ ہاں یہ ضرور سنا ہے کہ جو مومن بندہ ہے جب بھی اس سے گناہ ہو جائے تو وہ ٹینشن میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں نے اللہ سے معافی کیسے مانگنی ہے۔ میرے دوستو، جب بھی آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو ٹینشن ہے اس کے بارے میں کہ یار مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اب میں کیا کروں، کیسے اس سے جان چھڑاؤں، ٹھیک ہے، آپ اللہ سے کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیک۔ اس طرح کے جو کلمات ہیں اللہ سے معافی مانگنے والے پڑھتے ہیں تو میرے دوستو آپ مومن ہیں۔ لیکن آپ بہت سے لوگ دیکھ لیں، خاص طور پر یوتھ کو دیکھ لیں کہ یہ سانگز وغیرہ سنتے ہیں، سن کے ان کو یہ ہو چکا ہے کہ یہ سننا گناہ نہیں ہے۔ اب جب یہ بندے یہ گناہ کرتے ہیں لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ گناہ ہے ہی نہیں، تو پھر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے توبہ کیا کرنی ہے۔ جب یہ توبہ نہیں کرتے تو جب ان کے پاس کوئی بندہ آ کے ان کو بتاتا ہے تو ان کے پاس بہت سارے شیطان کے بنائے ہوئے دلائل ہوتے ہیں، جی اسلام میں محبت ہے، اسلام میں یہ ہے، نبی کی یہ حدیث ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ مطلب یہ بندے جو ہیں آپ کو دلائل کی دنیا میں اپنے آگے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھ لو تو کہتے ہیں بہت سی باتیں جو ہیں آگے سے آپ کو بتا دیں گے۔ یہ ہے ایک گناہ کرنے کی نحوست۔ اسی طرح اگر یہی بندے یہ سوچیں کہ بھائی ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، فرض کریں انہوں نے ان سے جو شیطان نے وہ گناہ کروا لیا، پھر یہ پریشان ہو جائیں کہ بھائی ہم اللہ کیا کہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دیں، تو پھر ہم ان کو اپنا منہ کیسے دکھائیں گے۔ اگر یہی چیز سوچ لی جائے تو سارا نظام ہی ٹھیک ہو جائے۔ لیکن میں آپ کو جو اس ویڈیو کے اندر بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو آپ نے ندامت اختیار کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ بس میں نے گناہ کیا، آپ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، ادھر ادھر ہر طرف جو ہے آپ بتائیں کہ بھائی مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ ایسا ہو رہا ہے آج کل، بہت سے لڑکے اپنے دوستوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی میں نے یہ کر دیا۔ ایسا نہ کریں، بالکل آپ سے گناہ ہو گیا ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر جیسے ہی آپ سے کوئی گناہ ہوا، کوئی بھی گناہ ایسا نہ ہو کہ جس کے بعد آپ نے اللہ سے معافی نہ مانگی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں، آخرت کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، اس دنیا کو بھی اچھا اور آخرت کو بھی اچھا، تو گناہ کو چھوڑ دیں۔ اگر نہیں چھوڑتا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ سے گناہ ہوا آپ نے اللہ سے معافی مانگ لینی ہے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ سے گناہ ہوا، آپ نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ پھر شیطان نے کروایا، پھر آپ نے معافی مانگ لی۔ یہ شیطان کتنی بار آپ سے گناہ کروائے گا، 100 مرتبہ کروا لے گا، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، لاکھ مرتبہ۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے اپنے بندے کے لیے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے سے اتنے گناہ ہو جائیں کہ اس زمین سے لے کر آسمان تک گناہ ہی گناہ ہیں، جب وہ اتنے تمام گناہوں کے بعد اللہ رب العزت سے ایک مرتبہ کہہ دے دل سے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
یہ شان ہے اللہ رب العزت کی رحمت کی۔ تو میرے دوستو، جیسے ہی آپ سے کوئی گناہ ہوا، چھوٹا ہوا بڑا ہوا، آپ نے اللہ سے کہہ دیا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ لیکن کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کا ہمیں کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ آپ اس کی سزا اپنے آپ پر معین کریں، جو کبیرہ گناہ ہیں کہ ہم نے ان کو کیسے چھوڑنا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ تو یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ تو اس لیے شرک سے جو ہے خاص طور پر توبہ کرنی ہے۔ شرک آج کل لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ شرک تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں لگائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے غافل کر دیا؟ بربک الکریم، اپنے کریم رب سے۔ اور پھر فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا اور پھر آگے فرمایا ٹھیک ٹھاک پیدا کیا۔ اگر آج کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی میری مشکل کشائی کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی پیر ہے جو میری مشکل کو دور کر سکتا ہے، آپ مجھے اپنی عقل سے اپنے علم سے خود بتائیں کہ بھائی پھر اللہ کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہ اللہ آپ کو پہننے کے لیے کپڑا دے رہا ہے۔ دیکھیں آج کتنے ہاسپٹلز ہیں، ٹیکنالوجی کہاں پہنچ چکی ہے، کوئی بندہ آنکھ بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ تو جو اللہ نے کر دکھایا ہے، انسان جہاں تک مرضی پہنچائے اللہ کی برابری نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی برابری کو تو دور کی بات ہے، اللہ کے کسی کام کی برابری نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ پہلے نمبر پر جیسے ہی آپ سے گناہ ہوا، آپ نے ندامت اختیار کرنی ہے، مطلب کہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا ہے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے توبہ کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ ہر گناہ جو گناہ کرتے ہیں اپنے آپ پر سزا رکھیں کہ بھائی اگر مجھ سے گناہ ہوا، میں نے 10 روپے 20 روپے جتنی مطلب آپ کے پاس کیپیسٹی ہے اتنے پیسے رکھیں کہ بھائی میں نے اتنے پیسے مسجد میں ڈالنے ہیں، ٹھیک ہے، یا اتنے پیسے میں نے کسی غریب کو دینے ہیں۔ اور یا آپ یہ بھی سزا رکھ سکتے ہیں کہ بھائی میں نے اتنے نفل ادا کرنے ہیں اس کے کفارے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ انشاءاللہ کچھ دن یہ عمل کریں گے تو آپ کی گناہوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، جس بندے کے دل کے اندر یہ چیز سما جائے نا نیکی کرنے کی، ٹھیک ہے، جس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، جس بندے کے اندر یہ چیز آ جائے، پھر اس کو گناہ کے اندر لذت نہیں رہتی، پھر اس کو نیکی کے اندر اللہ رب العزت لذت دینا شروع کرتے ہیں۔ اور یہ جو نیک کاموں کی لذت ہے یہ تمام لذتوں سے اوپر ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارے کاموں کو آسان کر دیں گے، ہم تمہیں جو ہے رزق عطا کریں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو جتنا زیادہ ہو سکے گناہوں سے بچیں۔ اگر گناہ ہو رہے ہیں تو اللہ سے ان کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم۔